السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، آج الحمدللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 172 سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کا ایک ایک لفظ ہمیں صحیح سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے اور پھر ہمارے عمل کا حصہ بن جائے، آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین اللہم آمین۔ سامعین، اس سے پہلے کی آیات مبارکہ میں تفصیل سے غزوہ احد کا ذکر گزرا ہے، اور آج ایک دوسرے غزوے کا ان آیت مبارکہ میں ذکر ہے جو غزوہ حمر الاسد کے نام سے مشہور ہے۔ حمر الاسد مدینہ طیبہ سے 8 میل کے فاصلے پر ایک مقام کا نام ہے۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح۔ الذین استجابوا، جن لوگوں نے قبول کیا، للہ واسطے اللہ کے، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا، من بعد، اس کے بعد، ما اصابہم القرح، کہ پہنچا ان کو زخم، للذین احسنوا منہم، وہ لوگ جو ان میں نیکوکار ہیں، واتقوا، اور پرہیزگار ہیں، پرہیزگاری کرتے ہیں، اجر عظیم، ان کے لیے ثواب ہے بہت بڑا اجر ہے ان کا اللہ رب العزت کے نزدیک۔ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے جو غزوہ الحمرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ واقعہ اس غزوہ کا کچھ اس طرح ہے کہ جب غزوہ احد کی میں کفار مکہ واپس جانے لگے، جنگ جیت کر وہ جب واپس جانے لگے تو کچھ راستہ جا کر ان کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا، جب ان کو اس بات پر افسوس ہوا کہ ہم تو جنگ جیت گئے تھے، پھر اگر ہم تھوڑا سا مسلمانوں پر اور حملہ کرتے یا ایک حملہ اور کرتے تو مسلمانوں کو ختم کر دیتے، ہم تو خام خواہ میں واپس آ گئے ہیں۔ تو اس خیال کے آتے ہی انہوں نے پھر مدینہ منورہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا، مگر اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور مدینے کی آنے کے بجائے وہ واپس مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ گئے۔ لیکن جو مسافر اس وقت مکے سے مدینے کی طرف آ رہے تھے تو ان لوگوں کے ساتھ ایک خبر پھیلوا دی انہوں نے، یا ایک پیغام پہنچوا دیا کہ مسلمانوں کو یہ بات جا کر بتا دے کہ کفار پھر لوٹ کر آ رہے ہیں اور وہ تم پر بھرپور حملہ کریں گے۔ تو ادھر اللہ رب العزت نے اب اپنے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی یہ بات بتا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کرنے کے لیے اپنے صحابہ کو پکارا اور ان کو آواز دی کہ کون ہے جو میرے ساتھ مل کر جائے گا، اور حمر الاسد تک آپ ان کو لے کر گئے کہ کون میرے ساتھ کفار کے تعاقب کے لیے جائے گا۔ تو آپ کی آواز سنتے ہی وہ صحابہ جو زخموں سے چور چور تھے، جن کو چلنے پھرنے میں دشواری ہو رہی تھی، انہوں نے لبیک کہا اور وہ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے تعاقب میں حمر الاسد تک پہنچے۔ تفسیر قرطبی میں آتا ہے کہ یہ احد کے دوسرے دن کا واقعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا کہ وہی لوگ جائیں گے جو غزوہ احد میں شامل تھے۔ مقصد یہ تھا کہ اگر ابھی بھی کوئی منافق ہمارے ہاں موجود ہے تو اس کی چھانٹی ہو جائے، وہ الگ ہو جائے۔ تو اس اعلان پر تقریباً 200 مجاہدین کھڑے ہو گئے، اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 70 جو ہے صحابہ ایسے تھے جو بہت زخمی تھے، شدید زخمی تھے، جو دوسروں کے سہاروں پر چلتے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر مشرکین کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔
تو سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی جو آپ کے ساتھ تھے غزوہ حمر الاسد تک گئے میں، ان کی دو اوصاف بیان کیا۔ پہلی صفت کیا ہے کہ شدید زخمی ہونے کے بعد بھی انہوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا اور وہ آپ کے ساتھ گئے۔ اور دوسری کیا ہے کہ آسانو واتقوا، کہ وہ احسان کرنے والے تھے، وہ نیکی کرنے والے تھے اور تقوی اور پرہیزگاری کرتے تھے۔ تو صحابہ عملی طور پر جانثاری کے جوہر دکھا چکے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ احسان و تقوی کی صفت سے بھی آراستہ تھے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے لیے فرما رہے ہیں کہ اجر عظیم، کہ ایسوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ اس آیت میں دو باتیں قابل غور ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے سامعین۔ پہلا ہے احسان، کہ احسان کیا ہے۔ اگر نیکی کرتے ہوئے ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے رب کو دیکھ رہی ہوں، تو یہ فیلنگ آتے ہی کسی بھی انسان کا نیکی کا عمل بہت خوبصورت ہو جاتا ہے، اور اسی عمل کا نام احسان ہے۔ تو اکثر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں ایسے نظر آئے جیسے میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ احساس ہوتا ہے، اس ذات کو محسوس کرنا ہے۔ اگر ہمیں دنیا میں بھی کسی سے شدید محبت ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں ہمارے یہ احساسات ہوتے ہیں کہ آپ کہیں بھی رہو میرے پاس ہی تو ہو، میں کہیں بھی رہوں میں آپ کے پاس ہی تو رہوں گی۔ تو یہ احساس جو ہے اس کے لیے پیدا ہوتا ہے جس کے لیے ہمارے دل میں شدید محبت ہوتی ہے، اور اندر تک انسان کو اس کی موجودگی کا اور اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ اگر ہمیں نیکی کرتے ہوئے یہ احساس ہو جائے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہی ہوں، تو اس نیکی کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے، اور اس نیکی کا جو عمل ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور یہ کیفیت بہت خوش قسمت لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہمیں یہ احساس نہ پہنچے، ہم نیکی کرتے ہوئے اس مقام تک نہ پہنچ سکیں کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہی ہوں، تو ایٹ لیسٹ ہمیں اتنا تو احساس ضرور ہونا چاہیے کہ میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس بھی پیدا ہو جائے تو بھی ہم نیکی کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور جس کی زندگی میں یہ احساس بھی ہو جائے کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اس انسان کی زندگی سے غم اور خوف ختم ہو جاتا ہے، اس کے کاموں میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام اتنے زخم کھا کے بھی آپ کی پکار پر انہوں نے لبیک کہا، اور دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو سامعین، نماز بھی ہمیں یہی تو ٹریننگ دیتی ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمیں یہ احساس ہو کہ اگر میں اپنے رب کو نہیں دیکھ رہی تو میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس ہوتی ہماری نماز بھی بہت خوبصورت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس سلسلے میں کتابوں میں ایک بہت مشہور واقعہ آتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک باغ میں گیا، باغ سے پھل چوری کرنے کی نیت سے۔ تو اس نے بیٹے سے کہا کہ آپ یہاں پر کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو کہ کوئی آ نہ جائے، میں اوپر درخت پر چڑھ کر کچھ پھل توڑ کے لاتا ہوں۔ جیسے ہی باپ درخت پر چڑھا، اس نے پھل توڑنے کی کوشش کی یا پھل توڑنا شروع کیے، تو بیٹے نے چلانا شروع کر دیا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ باپ نے کہا کون دیکھ رہا ہے؟ وہ جلدی سے نیچے آیا اور پوچھا کون دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹے نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو سامعین، ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے اندر بھی یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرا جو اس میں اہم بات ہے سمجھنے کی، وہ ہے واتقوا، کہ وہ پرہیزگاری بھی کرتے ہیں، جن کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ ہر حال میں مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ نیکوکار ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، تقوی کرتے ہیں۔ تو تقوی کی تو ہم نے بہت دفعہ تعریفیں کی بھی ہیں کہ گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے،
نیکیوں کی ترغیب کر دلانا، نیکیوں کی طرف آنا۔ لیکن ایک جامع تعریف حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر کے سوال کرنے پر فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، اے امیر المومنین، کبھی آپ کا گزر ایسے راستے پر ہوا ہوگا جو کانٹوں سے بھرا ہوا ہوگا، اس میں راستے پر ہر طرف کانٹے کانٹے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کئی بار ہوا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، ایسے موقع پر آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دامن سمیٹ لیا اور اتحاد سے وہاں سے گزر گیا۔ تو پھر ابی بن کعب نے فرمایا کہ اسی کا نام تقویٰ ہے، کہ یہ دنیا جو ہے ایک کانٹوں بھرا گھر ہے، گناہوں کے کانٹوں سے یہ دنیا بھری ہوئی ہے، اور اس میں اس طرح چلنا ہے، اپنے دامن کو اس طرح بچا کر گزر جانا ہے کہ ہمارا دامن اس کانٹوں سے نہ الجھ جائے۔ اور اسی عمل کا نام تقویٰ ہے، جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ لوگ دنیاوی فائدے میں پڑے رہتے ہیں، جبکہ بہترین سرمایہ اور جس پر اجر عظیم ہے وہ تقویٰ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا متقی اور پرہیزگار بنا دے کہ جس کا اجر جو ہے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بہتر سے بہترین نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔